جب چاہے اپنے اللہ سے معافی مانگ لے۔ میرے محترم دوستو، اسلام نے بڑا قریبی رشتہ ہے اسلام کا میرے آقا کی آباء و اجداد کی تہذیب کے ساتھ۔ آج تک ہمارے علماء ان کو جاہل عرب کہتے ہیں، کبھی فطرت کا دور کہتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے ان جاہل عربوں کا 70% دین کا حصہ اسلام کا حصہ ہے۔ تو کیا اسلام جاہلوں سے ہم نے لیا؟ جن عربوں کو جاہل کہتے ہیں ان عربوں سے ہم نے دین کا 70% حصہ وہاں سے لیا۔ ہماری ساری رسمیں، ہمارے سارے رواج، ہمارے دین کے بہت سے راستے۔ اب دیکھیں، عربوں کی تہذیب میں رمضان کا مہینہ عبادت کا مہینہ تھا، اسلام کی تاریخ میں رحمت کا اور عبادت کا مہینہ ہے، فرق تو کوئی نہ ہوا۔ فرق ہے، جنہیں آپ جاہل عرب کہتے ہیں، ان جاہل عربوں کا میں تو نہیں کہتا، میرے سرور کائنات کے آباء و اجداد کو جاہل کہنے والا خود جاہل ہے، خود جاہل ہے، اس کا سینہ نور ایمان سے روشن ہی نہیں ہوا۔ ہاں جی، بس اس زمانے کو کیسے جاہل کہہ سکتے ہیں جس زمانے میں میرے آقا کا باپ کھڑا ہو، جس زمانے میں سرور کائنات کا دادا کھڑا ہو، پردادا کھڑا ہو۔ کون مائی کا لال ہے جو شاید کو جاہلیت قید کہے گا؟ وہاں تو روشنی کے چراغ جل رہے تھے۔ یہ رمضان کا مہینہ عربوں کی اسلام سے پہلے بھی عربوں کی عبادت اور اعتکاف کا مہینہ ہوتا تھا۔ عربوں کی کچھ تہذیبی روایتیں تھیں، ان کے لیے بڑی قربانی یہ ہوتی تھی کہ وہ بیوی بچوں سے دور رہیں، اور پورا مہینہ وہ بیوی بچوں سے دور رہ کر صحراؤں اور پہاڑوں میں خدا کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ظاہر ہے اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ آپ اپنے ذہن سے نکال دیں، یہ بت مت یہیں پڑے تھے کعبے کے اندر، جب وہ پہاڑوں میں جاتے تھے، صحراؤں میں جاتے تھے، خدا کی عبادت کرتے تھے۔ بتوں کو بھی وہ خدا نہیں سمجھتے تھے، خدا تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ میری بات سنیں، بالکل قطعی طور پہ کسی بت کو خدا نہیں مانتے تھے، خدا عباد الہ لا شریک ہی کو خدا مانتے تھے۔ اب اپنے اپنے مذہب ہیں، کئی ہندوؤں میں دیوی دیوتا ہیں، کئی قوموں میں بت تھے، ہماری قوم میں فرشتے ہیں۔ وہی جو کام خدا نے، وہ جو اسسٹنٹ خدا کا کام کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے فرشتے ہیں نا۔ اللہ تو کام نہیں کر رہا، نہ کسی کو مارنا بھی ہو تو اللہ کب آتا ہے؟ یہ اسسٹنٹوں کی جنگ علیحدہ ہے، بات یہ ہے وہ خدا وحدہ لا شریک کو مانتے تھے۔ جی صحیح ہے، اسی کی عبادت کرتے تھے، اسی کی بندگی کرتے تھے۔ ظاہر ہے اگر ان کو خدا کا اور عبادت کا پتہ نہ ہوتا تو گھر بار چھوڑ کر صحراؤں اور جنگلوں میں کیا کرنے جاتے تھے؟ کوئی مسلمان پورا مہینہ اعتکاف نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ میرے آقا پہ آباء و اجداد تھے جو پورا مہینہ اعتکاف میں رہتے تھے، ہمارا تو 10 دن کا اعتکاف ہے۔ تو چاہے آپ کبھی غور کریں گے، اسلام کے جس دروازے سے دیکھیں گے، کہیں نہ کہیں آپ کو میرے سرور کائنات کی آباء و اجداد کی تہذیب کی روشنی نظر آئے گی۔ صحیح ہے، بے شک۔ رمضان کا مہینہ عربوں میں عبادت کا مہینہ ہوتا تھا۔ اس کے بعد آنے والے مہینے محرم تک یہ لڑائی بند ہوتی تھی، لڑائی ختم، جھگڑے بند۔ اسلام میں بھی ویسے بھی تک بھی ہے کہ جھگڑے بند والی آیت تو ہے قرآن میں۔ کبھی مولویوں نے بتایا کہ کچھ مہینے نہیں بھی لڑنے والے۔ یہ عربوں نے جو لڑائی نہ کرنے کے مہینے محرم مہینے دیے کہ حرام ہے لڑائی اور جنگ، قرآن نے بھی وہی مہینے دیے ہیں، قرآن نے وہی مہینے دیے ہیں جو جاہل عربوں نے متعین کیے تھے۔ بے شک اسی طرح۔ پر کبھی علماء کرام نے بتایا کہ ان مہینوں میں نہیں لڑنا، لیکن کہتے سارے مسئلے بتا دیے، لڑائی جھگڑے بند ہو جاتے تھے، حج کی تیاری کرتے تھے۔
ہمارا حج 15 دن پہلے بھی کوئی عبادت شروع کرتے، پیر جی کیا کر جا رہے، استغفار پڑھ، درود پڑھ، تیسرا کلمہ پڑھ، وہ پہلے پورا مہینہ عبادت کرتے تھے، پھر حج کی تیاریاں کرتے تھے، کتنی مقدس عبادت سمجھتے تھے، لڑائی جھگڑے بند کر دیتے تھے کہ کوئی راستے میں حاجیوں کو رکاوٹ نہ ہو سکے، جو حج کرنے آتا ہے لڑائیاں جھگڑے اور رکاوٹیں ہو سکتی ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، تھوڑا سا ایک مسئلہ حل کر دوں، جب میں نے کہا نا کہ اب تک یہ جو محرم مہینے ہیں، حرمت والے مہینے ہیں، قرآن میں ان کا ذکر ہے کہ اشہر و معلومات، یہ وہ مہینے جن کا پہلے سے پتہ ہے۔ کس نے یہ کی؟ میرے آقا کے آبا و اجداد نے کیے، اور جو میرے آقا کے اجداد نے کیا اللہ تعالیٰ نے اسی طرح مان لے لیے۔ کیوں؟ ٹھیک ہے، قرآن لے رہا ہے کہ نہیں عربوں کی تہذیب؟ یہ عربوں کی تہذیب لے، معلومات پہلے سے معلوم ہے، عربوں معلوم ہے، تمہیں معلوم ہے کون سے مہینے ہیں جن میں نہیں لڑنا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اس لیے کہ میرے سرور کائنات کے آبا و اجداد نے وہ مہینے مقرر کیے تھے کہ نہیں لڑنا ہے۔ ایک مسئلہ آج کل بڑا کھڑا ہوا 15-20 سال سے، رمضان کے عمرے کا۔ آخر 1200 سال یہ قوم اس سے نہ وکھ رہی، پھر مولویوں نے مسئلہ ڈھونڈ نکالا کہ جو رمضان میں عمرہ کرے گا تو گویا اس نے نبی پاک کے ساتھ حج کیا۔ میرے یہاں سوال کھڑا ہوتا ہے جس پہ حج فرض ہے، کیا وہ رمضان کا عمرہ کر لے تو حج ساقط ہو جائے گا؟ مولوی جب دینے پہ آتے ہیں بانٹتے ہی بہت ڈھیر بانٹتے ہیں۔ اگر ایک آدمی پہ حج فرض ہے، وہ رمضان کا عمرہ کرتا ہے، مولوی کہتا ہے کہ اس کا ثواب نبی پاک کے ساتھ کیے جانے والے حج جیسا ثواب ہے، تو اصولاً حج ہو جانا چاہیے تھا جی، ہاں، پر ہوا نہیں۔ پوچھ لو مولوی صاحب سے، وہی حال جو کہتے ہیں مسجد میں آئے تو 500 نماز کا ثواب ہے، پوچھو 400 رہ جائے تو 500 والی نماز کام کر جائے گی؟ نہیں کرتی، نہیں، ان کی 500 والی 5-10 نمازوں کا بیلنس بھی نہیں اٹھاتی۔ چاند ہے میرے محترم دوست ہے تو 500 والی نماز کام کر جائے گی؟ جی نہیں کرتی، نہیں، ان کی 500 والی 5-10 نمازوں کا بیلنس بھی نہیں اٹھاتی۔ چاند ہے میرے محترم دوست ہے، میرے مہربان ہیں، میں یہ تھوڑی سی کلیئر کرتا ہوں کہ کیسے مولویوں نے سعودیہ کے پیٹ بھرنے شروع کیے۔ یہ ایک واحد حدیث ہے، بخاری میں ہے، ممکن ہے کسی اور کتاب میں بھی ہو۔ حدیث کو میرے آقا نے فرمایا قرآن پہ پیش کرو، اگر قرآن پہ پوری اترتی ہے تو صحیح ہے، نہیں اترتی تو صحیح نہیں۔ حدیث یہ ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو نا مولوی ہمیشہ آدھی حدیث پیش کرتے ہیں۔ مثلا آپ کو یہ حدیث پیش کی کہ حضور نے فرمایا میرے بعد 30 سال تک سچی خلافت رہے گی، سناتے ہیں کہ نہیں؟ فرمایا اس کے بعد ایک دوسرے کو کاٹ کھانے والے دنیا دار و حکمران ہوں گے، باقی آدھی نہیں بتاتے کہ اس میں امیر معاویہ کا دور آتا ہے۔ ساری عمر چوہے کی طرح دین بچانے کا کیا فائدہ، آدھا کاٹ لیا آدھا دے دیا۔ اب یہ حدیث میرے خیال میں مولویوں کو راس نہیں آ سکتی عمرے والی حدیث۔ یہ ہے میرے آقا کی نسبت سے حدیث مبارک یہ ہے کہ میرے آقا حج کے لیے روانہ ہوئے، مدینے سے قافلہ روانہ ہونے والا ہے، ہزاروں صحابہ ساتھ ہیں، تکبیر کے نعرے لگ رہے ہیں، سرور کائنات کا اونٹ اٹھتا ہے، مدینے کی فضائیں تکبیر کے نعروں سے گونج رہی۔ اچانک مدینے کی ایک نوجوان لڑکی دوڑتی تو آئی اور میرے آقا کے اونٹ کے سامنے کھڑی ہو اور آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ اس قابل تھا کہ حج کرتا، دنیا سے چلا گیا، کیا میں اپنے باپ کی جگہ حج کر سکتی ہوں؟ میرے آقا نے فرمایا اگر تیرے باپ نے کسی دنیا دار کا پیسہ دینا ہوتا، قرضہ دینا ہوتا تو قرضہ ادا کرتی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں ضرور ادا کرتی۔ فرمایا تم خدا کا قرض بھی ادا کرو، تم باپ کی جگہ حج کر لو۔ تو